السلام علیکم۔ آج ہم سنتے ہیں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف اور ان کا علم اور ان کی ذہانت کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا پورا نام محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع ہے اور نسب مبارک عبد مناف جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بغداد شریف کا سفر کیا اور 2 سال وہاں قیام فرمایا، پھر مکہ مکرمہ لوٹ آئے اور یہاں چند ماہ قیام فرمایا، پھر مصر تشریف لے گئے اور وہیں انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم فرما لیتے، تہائی علم کے لیے، تہائی نماز کے لیے اور تہائی نیند کے لیے۔ حضرت سیدنا ربیع رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ روزانہ ایک قرآن عظیم ختم کیا کرتے تھے۔ مزید فرماتے ہیں حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ماہ رمضان المبارک کے نوافل میں 60 بار قرآن پاک ختم کرتے تھے۔ مورخین یعنی تاریخ لکھنے والے فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ فلسطین کے ایک قصبے میں پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 2 سال تھی کہ والد محترم انتقال فرما گئے۔ والدہ ماجدہ آپ رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ تعالی شرفا و تکریما لے آئیں، وہیں آپ رضی اللہ عنہ نے پرورش پائی اور اہل علم کے اجتماعات میں شرکت فرمائی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہ پر علم کا وہ دروازہ کھولا جو کسی پر نہ کھولا تھا، یہاں تک کہ جب عمر مبارک 15 برس ہوئی تو مکہ مکرمہ زادہ اللہ تعالی شرفا و تعظیما کے مفتی اعظم حضرت سیدنا مسلم بن خالد زنجی رحمۃ اللہ علیہ آپ رضی اللہ عنہ کو فتویٰ کی ترغیب دینے لگے۔ حضرت سیدنا حسن کرابیسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کئی بار حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ کی معیت میں رات گزاری۔ میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ عنہ 1/3 رات نماز پڑھتے اور کبھی 50 آیات سے زیادہ تلاوت نہ کرتے، اگر کبھی زیادہ پڑھتے تو بھی 100 آیات تک پہنچتے۔ جب کسی آیت رحمت کی تلاوت کرتے تو بارگاہ الہی میں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے اطاعت پر قائم رہنے کی دعا کرتے، اور جب آیت عذاب پڑھتے تو اس سے پناہ طلب کرتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمام اہل ایمان کے لیے نجات کی دعا کرتے۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی نہ سچی قسم کھائی نہ ہی جھوٹی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، 16 سال سے میں نے پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، کیونکہ یہ بدن کو بھاری کرتا، دل کو سخت کرتا، ذہانت کو ختم کرتا، نیند کو غالب کرتا اور بندے کو عبادت میں سست کرتا ہے۔ ایک بار آپ رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ خاموش رہے، پھر جواب دیا جب آپ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، تاکہ میں جان سکوں کہ خاموش رہنے میں بہتری ہے یا جواب دینے میں۔ حضرت سیدنا حمیدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کسی کام کے سلسلے میں یمن تشریف لے گئے۔ جب واپس مکہ مکرمہ آئے تو آپ رضی اللہ عنہ کے پاس 10,000 درہم تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مکہ شریف سے باہر ہی خیمہ نصب کر لیا۔ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے رہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ خیمے سے باہر نکلے تو سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر چکے تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ سوار تھے کہ
کوڑا ہاتھ سے گر گیا ایک شخص نے اٹھا کر پیش کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اسے سونے کے 50 دینار عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی میں آپ سے معطا پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے کاتب حبیب کے پاس چلے جاؤ، وہ اس کی قرأت کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، مجھ سے ایک صفحہ سن لیجئے، اگر میرا پڑھنا اچھا لگے تو میں آپ رضی اللہ عنہ کو پڑھ کر سناؤں گا ورنہ چھوڑ دوں گا۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا پڑھیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ایک صفحہ پڑھا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا مزید پڑھیے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک صفحہ پڑھ کر پھر خاموش ہو گئے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا مزید پڑھیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھر پڑھا تو امام مالک رضی اللہ عنہ کو بہت اچھا لگا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے امام مالک رضی اللہ عنہ کے ہاں پوری معطا پڑھی اور جب دوبارہ حاضر خدمت ہوئے تو امام مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کوئی ایسا شخص تلاش کرو جو تمہیں پڑھائے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ خود میرا پڑھنا سماعت فرمائیں، اگر اچھا نہ پڑھ سکوں تو کوئی پڑھانے والا تلاش کر لوں گا۔ امام مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اچھا ٹھیک ہے پڑھیے۔ تو حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے از اول تا آخر پوری معطا شریف زبانی پڑھ ڈالی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس پر حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ نے مجھے دعا دی اور انتہائی خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت سیدنا ربیع بن سلیمان علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ایک بار میں نے محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے لدا ہوا بختی اونٹ لیا جس پر میرے ان سے سننے ہوئے علم کے سوا کچھ نہ تھا۔ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد الحکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمایا میں نے بچپن ہی میں علم کی تلاش شروع کر دی تھی جبکہ میرے پاس کوئی مال نہ تھا، چنانچہ میں مکتب جاتا اور تیر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر ان پر احادیث مبارک لکھ لیا کرتا تھا۔ اے اہل اسلام، لگاتار محنت کر کے یہ لوگ مراد کو پہنچے، سچی طلب کی بدولت ان کو توفیق کی دولت ملی اور عظیم ہمت کی وجہ سے لوگوں کے پیشوا بن گئے۔ اے سننے والے یاد رکھ، بلند ہمتیں انسان کو اہم درجات کے قریب کر دیتی ہیں، جو اپنے آپ کو تھکاتا ہے وہی آرام پاتا ہے۔ اے فضول کاموں میں عمر برباد کرنے والے، تو ہلاک ہوا جبکہ باقی لوگ اپنا مقصد پا کر کامیاب ہو گئے۔ اے برے انجام سے اپنی نگاہیں ہٹانے والے، فضائل و مناقب کو ضائع کرنے سے بچ۔ تو نے کھیل کود میں جو عمر گزاری وہ تجھے کافی نہ ہوئی، اور اپنی حالت کی تبدیلی سے بھی تو نے کوئی وعظ و نصیحت حاصل نہ کی، اور تیری ساری عمر نقصان کی کمائی میں گزر گئی، اور تو آخرت میں اس حالت میں آئے گا جو تجھے خوش نہ کرے گی۔ حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جس نے دعویٰ کیا کہ میں نے دنیا اور خالق دنیا کی محبت اپنے دل میں جمع کر لی تو اس نے جھوٹ بولا۔